امام الائمہ سراج الامہ فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مسلمانوں کی موسٹ فیمس پرسنالٹیز میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم و فضل کا آفتاب بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک لقب استعمال ہوتا ہے امام الائمہ۔ امام الائمہ کا معنی ہے اماموں کا امام۔ اگر تفسیر، حدیث، فقہ اور علم دین کے دیگر فنون کو دیکھا جائے اور ان کے ائمہ، علماء اور ماہرین کی فہرست نکالی جائے تو ان سب کا شجرہ علمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ اس لیے آپ کو امام الائمہ یعنی سارے اماموں کا امام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ائمہ اربع جن کی تقلید ساری امت کرتی ہے اور جن چار بڑے علماء مجتہدین کے بتائے ہوئے طریقے اور انداز اور تشریحات کے مطابق یہ امت قرآن و حدیث پر عمل کرتی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، ان میں سر فہرست نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا ہے۔ اور پھر اگر امام مالک کو دیکھا جائے جو دوسرے بڑے امام ہیں تو امام مالک براہ راست امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کو دیکھتے ہیں تو امام اعظم کے ایک شاگرد امام محمد ہے اور امام محمد کے ایک شاگرد کا نام امام شافعی ہے۔ اسی طرح اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ علمی نکالا جائے تو امام اعظم کے ایک شاگرد امام محمد ہیں، امام محمد کے ایک شاگرد امام شافعی ہیں اور امام شافعی کے ایک شاگرد کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ حدیث کی دنیا میں دیکھا جائے تو ہزاروں محدثین کا شجرہ علمی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے، لیکن سر فہرست وہ 6 ائمہ حدیث جن کو حدیث کی دنیا میں ایک اعزاز حاصل ہے اور ساری امت جن کی کتابوں پر اعتماد کرتی ہے اور جن کی کتابوں کو کتب ستہ یا سیاہ ستہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان 6 کے 6 ائمہ کا شجرہ علمی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد کو دیکھتے ہیں تو ان کا شجرہ علمی کچھ یوں بنتا ہے کہ امام اعظم کے شاگرد امام محمد ہیں، امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں اور امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کا نام امام بخاری، ایک شاگرد کا نام امام مسلم اور ایک شاگرد کا نام امام ابو داؤد ہے۔ اسی طرح اگر امام نسائی کو دیکھا جائے تو ان کا شجرہ علمی کچھ یوں بنے گا کہ امام اعظم کے شاگرد امام محمد ہیں، امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام ابو داود ہیں اور امام ابو داود کے ایک شاگرد امام نسائی ہیں۔ اسی طرح اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ علمی دیکھا جائے تو وہ کچھ یوں بنے گا کہ امام اعظم کے شاگرد امام محمد ہیں، امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی ہیں۔ اسی طرح اگر امام ابن ماجہ کا شجرہ علمی دیکھا جائے تو وہ کچھ یوں بنے گا کہ امام اعظم کے ایک شاگرد عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے ایک شاگرد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شاگرد امام ابن ماجہ ہیں۔ یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فقہ کے ائمہ ثلاثہ کے بھی آپ امام ہیں اور حدیث کی دنیا میں سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں، اصحاب ستہ ہیں، ان 6 کے 6 ائمہ کے امام اور استاد بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔